السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالی غالب حکمتوں والا ہے۔ تمام تر تعریفات حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیو، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کا آغاز کیا تھا، اس میں سے ہم نے اس میں 5 پیغام تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس میں سے 5واں پیغام جو ہم شروع کر چکے، اس میں ہم نے آگے اس کے جو 3 نکات تھے، اس میں سے تیسرے نقطے پر ہم آئے تھے۔ اس کی 3 شرائط تھیں، ان میں سے ہم نے 2 شرطیں بیان کی تھیں، اور تیسری شرط پر ہم انشاءاللہ آج جو ہے بات کریں گے۔ وہ تیسری شرط اور اس کے بعد جو منکر ہے، جو برائی کا ساتھ دیتا ہے، اس کے آگے 3 مراتب ہیں، وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ وہ کیا مرتبے ہیں، کیا انداز ہے، کیا طریقہ کار ہے اس پر عمل کرنے کا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جو ہم نے پہلی شرط جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ داعی جو ہے، جس نے برائی سے روکنا ہے، اچھائی کی دعوت دینی ہے، اس کے پاس جو ہے شریعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی جو کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، اس کے مطابق شرعی علم کا ہونا لازم ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو ہم نے بیان کیا تھا وہ اس حوالے سے، جب آپ نے دعوتی میدان میں نکلنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس میں رویے کو نرم رکھنا ہے، نرم رویے کا استعمال کرنا ہے۔ آگے میرے محترم بھائیوں، تیسری شرط تھی، جو تیسری شرط جس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے، وہ ہے صبر۔ اگر دعوت دی ہے، آگے سے مشکلات آ گئی ہیں، لوگ برا برا کہنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس کا خود بھی صبر کرنا ہے، اپنے دوستوں کو اور اپنے جو جتنے ساتھی ہیں ان کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہم اس حوالے سے انشاءاللہ آج مختصر گفتگو کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتیجے میں اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ اس پر صبر کریں اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے 30واں پارہ ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ والعصر ان
इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जमाने की कसम, बिलाशुबा इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं इंसान घाटे में है। इसका मतलब क्या लोग लेते हैं कि तमाम इंसान जो है वो खसारे में है। कौन से इंसान? लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, यहां आगे आता है मगर, वो लोग, मगर जहां मगर आ गया, इसके लिए ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए अलग का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं स्वाए इन लोगों के जो ईमान लाए, जो ईमान लाए, यानी तमाम, पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं जमाने की कसम है इंसान घाटे में है। तो इंसान घाटे में है, खसारे में है। पूरी दुनिया का कुफर जो है वो इसके हवाले से है, वो है इंसान। इंसान के तीन पहलू हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले इंसान, फिर वो जब बंदगी में आता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौहीद का ऐलान करता है, अल्लाह का कलमा तौहीद पढ़ता है, अल्लाह की बंदगी में आ जाता है। और जब इस दरवाजे से गुजरकर वो अमली जिंदगी में आता है, अमली जिंदगी में आता है, नमाज का इस्तेमाल करता है, रोजे का इस्तेमाल करता है, अल्लाह के दीन की दावत का इस्तेमाल करता है, अल्लाह के तमाम अहकामात जो हैं उन पर जब अमल पैरा होता है, तब वो ईमान वाला बनता है। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं, ये वो लोग, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं मगर स्वाए इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे। आगे मेरे मोहतरम भाइयों, आगे जिसके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं वो है और सब्र की, और एक दूसरे को हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। सब्र की ताकीद करते रहे कि लोगों सब्र करो। दावती मैदान में, ये दीनी मामलात में कोई मसला मसाइल पेश आ गया, इस पर सब्र करो। सब्र को नहीं छोड़ना, सब्र को अपने जो हाथ से इसको नहीं छोड़ना, सब्र पर कायम रहना है। कोई तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, उस पर सब्र करना है। तो इस हवाले से मेरे मोहतरम भाइयों, एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, तो एक कबीले की औरत आती है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। क्या फरमाती है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए, मुझे तंदुरुस्ती दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला से सौदा कर लो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस बीमारी पर सब्र कर जाओगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत दे देंगे। अगर तुम इस बीमारी पर सब्र कर जाओगे, ये दुनिया में ये आरती जिंदगी है मेरे मोहतरम भाइयों, ये चंद दिनों की जिंदगी है। अगर तुम इस बीमारी पर सब्र कर जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हमेशा रहने वाली जिंदगी में तुमको जन्नत अता फरमाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول ہے لیکن ایک دعا میرے لیے کر دو۔ اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میرے حق میں کر دو کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوں، میں بے پردہ نہ ہوں، جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا میں اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اللہ سے یہ دعا کی تو اس کا جو ہے یہ بے پردہ نہ ہو۔ تو جب تک یہ عورت زندہ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو لگی، وہ جب اس کو دورہ پڑتا کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، اس نے اللہ سے سودا کر لیا، اس نے اس بیماری پہ صبر کر لیا، اس نے دنیا میں صبر کر لیا اور اس کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام مل گیا۔ لیکن اس جب تک وہ عورت زندہ رہی ہے اس کو دورے پڑتے رہے، اسی تسلسل کے ساتھ یہ دورے پڑتے رہے لیکن وہ بے پردہ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کر دی اور اس عورت نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا، اس کو مرگی کے دورے کی بیماری جو ہے وہ اس کی زندگی تک رہی، وہ نہیں ختم ہوئی، اس نے صبر کر لیا۔ میرے بھائیوں بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ در پیش آ گیا اس پر صبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں صبر کر گیا اس کا ساتھ میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ اللہ کا جس کو ساتھ نصیب ہو گیا اس کو میرے بھائیوں کیا چاہیے؟ یہ ہے تیسری شرط صبر کرنا اس کے حوالے سے۔ تو آگے یہ تین شرطیں یہ لازم ہیں میرے محترم بھائیوں، اس کو یاد بھی رکھا کریں، اس کو جب موقع ہو تو اس پر عمل بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ سنا مسجد سے باہر نکل گئے بھول گئے۔ یہ میرے محترم بھائیوں بڑی علمی باتیں ہیں، بڑی محنت کے ساتھ یہ نقطے ہم اس کو لیتے ہیں آپ تک تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، لوگ جو ہے آگے بڑھیں۔ تو میرے محترم بھائیوں تو کم از کم اپنے گھروں میں ان چیزوں کو لائیں، اپنے گھروں میں کم از کم ان چیزوں کو نافذ کریں، بچوں کو سمجھائیں، بچوں کی تربیت کریں تاکہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی نئی نسل کو ان چیزوں کی جو ہے بصیرت ہو، علم ہو۔ تو جس نے دعوت دینی ہے پہلی شرط شرعی علم کا ہونا، دوسرا رویہ نرم ہونا، آگے تیسرا صبر کرنا، یہ تین شرطیں تھیں۔ تو آگے میرے محترم بھائیوں اس کے علاوہ جو ہے آگے یہ ہونی چاہیے، ہر انسان میں یہ تین شرطیں لازم ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کا حصہ ہے۔ آگے میرے محترم بھائیوں جو ہے انکار منکر، پہلا کیا تھا؟ امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے انکار منکر، جو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کو اچھا برا جانتا ہے، وہ کیسے اس کے مرتبے کتنے مرتبے ہیں اس کے میرے محترم بھائیوں؟ یہ تین مراتب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 49 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من رائی منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فقبلہ وذالک ضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، پہلا مرتبہ ایمان کا یہ پہلا مرتبہ کیا ہونا چاہیے؟ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو، اس کی قوت نہ ہو تو زبان سے اس کو روکے،
اس کی بھی طاقت استطاعت وہ نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ اس کو دل سے برا جانے۔ اور یہ تیسرا مرتبہ جو ہے یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے، یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ اس کو دل سے برا جانے۔ پہلا مرتبہ جو ہے وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، دوسرا اس سے کم افضل ہے، اور تیسرا اس سے بھی کم ہے۔ میرے محترم بھائیو، برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، یہ بھی طاقت قوت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ اس کو دل سے برا جانو۔ یہ 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے ہاتھ کی طاقت سے برائی روکے۔ دوسرا مرتبہ اپنی زبان کی طاقت سے، یہ 3 مرتبے ہیں۔ تو یہ دوسری حدیث ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، امر بالمعروف یعنی اس کے حوالے سے۔ میرے محترم بھائیو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے، اس وقت بیت اللہ شریف کے قریب 360 بت گاڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کے ساتھ نیچے گرائے۔ گراتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جاء الحق وزاق الباطل باطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے محترم بھائیو 3 اس کے مراتب ہیں۔ آگے میرے محترم بھائیو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنے کے خطرناک نتائج ہیں۔ یہ آگے 6ویں اس کا 6واں نکتہ ہے۔ کیا اس میں سے کیا ہو؟ جب معاشرے میں وہ برائیاں پھیل رہی ہوں، ہر آئے دن فساد بڑھتا ہی چلا جائے، اور جن لوگوں کو نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرنا چاہیے وہ بھی خاموش ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں، یہ مسلمانوں کے معاشرے میں میرے محترم بھائیوں، یہ عام اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں دیکھیں، عام یہ فساد برپا ہے اور برائیاں بھی پھیل رہی ہوں، آئے دن فساد بڑھتا رہے، لوگوں کو نیکی کی تلقین اور برائیوں سے منع کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائیوں سے منع کریں، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خاموش نہ رہیں۔ اگر وہ خاموش رہتے ہیں، برائیوں سے منع نہیں کرتے اور نیکی کی طرف خود بھی نہیں آتے، لوگوں کو لے کے آنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جب یہ سب خاموش ہو جائیں گے، نیکی کی دعوت رک جائے گی، لوگ خوف کے مارے، شرم کے مارے یہ لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، خود بھی دعوت پر کھڑا نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ تو اس کی زد میں آگے میرے محترم بھائیوں، آگے جب عذاب آئے گا تو یہ گمان نہ کرو کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے، وہ بچ جائیں گے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے جو خود نیکی پر کھڑے تھے لیکن نیکی کی دعوت کو عام نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت نیکی پر نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، وہ خود تو نیکی کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ تم نمازیں پڑھتے رہے، تم حج عمرے کرتے رہے، تم زکات دیتے رہے، تم سب نیک کام کرتے رہے، تو جب یہ فتنہ آئے گا، یہ عذاب اللہ کا آئے گا تو تم بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ سب لوگ اس کا شکار ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اس جرائم پیشہ یہ جو علاقے ہیں وہاں جرم عام ہے، زنا عام ہے، بدکاری عام ہے، شراب نوشی عام ہے، نشہ عام ہے،
یہ وپار ہو رہا ہے ہر علاقے میں، تو اس پر خاموش رہنا، چپ سادھ لینی، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ یہ پچھلی میں نے آپ کو 3 مراتب جو عرض کیے ہیں، ان میں 3 مرتبے ہیں۔ پہلا، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے، دل سے برا جانو، کم از کم یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس میں سورت اللہ سبحانہ و تعالی سورت انفال میں فرماتے ہیں وَاتَّقْوَا فِتْنَةٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے محترم بھائیو، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہونے لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم لوگ اس فتنے سے ڈرتے ہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ اثر صرف ظالموں تک نہیں رہے گا، یہ ان لوگوں تک بھی جائے گا آگے کی جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے میرے محترم بھائیوں کے یہ ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، یہ نیک لوگوں تک بھی جائے گا، یہ نمازیوں تک بھی جائے گا۔ جب فتنہ برپا ہوگا پھر جو فتنہ ہے وہ برپا کیسے ہوگا؟ جب نیکی کا کام، نیکی کی دعوت رک جائے گی اور گناہ مضبوط ہوگا۔ وہ گناہ مضبوط ہوگا وہ کیسے ہوگا میرے محترم بھائیوں؟ ایک انسان برا کام کرتا ہے، جب لوگ اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ گناہ مضبوط ہوگا۔ ایک نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ برائی کی طرف چلتے جا رہے ہیں لوگ، تو نیکی کمزور ہوگی۔ جب نیکی کمزور ہوگی تو ظلم جو ہے غالب آئے گا۔ جب نیکی کی طرف لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ گناہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور نیکی مضبوط ہوگی۔ آگے میرے محترم بھائیو، یہ دوسرے نمبر پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنے کے نتیجے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ کوئی بھی دعا ہے یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ تم نیکی کی طرف نہیں کھڑے ہوتے، نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتے، برائی کو برا نہیں کہتے، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی دعا جو ہے وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے اس چیز کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم۔ تم نیکی کی تلقین کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار لوگوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بار بار حکم دیتے ہیں کہ نیکی کی دعوت کو یہ دیتے رہو لوگوں کو۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن تمہارا کام ہے نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ نہیں مانتا تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر انسان یہ نیکی کی دعوت کو عام نہیں کرتا اور برائی کو برا نہیں کہتا، اس کو نہیں روکتا، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آگے میرے محترم بھائیو، آگے دوسری حدیث والذی نفسی بیدہ لتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس ذات کی قسم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اکبر، ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ لوگوں کو برے کام کو جب دیکھو اس کو غلط کہو اور نیکی کی دعوت کو عام کرو۔ میرے محترم بھائیو، اس حوالے سے یعنی یہ کیسے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر ہم نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے
تو کیسے کیسے نقصان ہوگا اس شخص کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں 2493 نمبر حدیث ہے، میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ سمجھایا، اپنی امت کو سمجھایا، مسلمانوں کو سمجھایا، لوگوں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے، کتنے یعنی کہ مختلف مثالیں دے دے کر اپنی امت کو سمجھایا، لوگوں سمجھ جاؤ، میری امت کے لوگوں سمجھ جاؤ کیسے نقصان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے پہلی بات نیکی کی دعوت دو، اس کو عام کرو، سب کو دو، اپنے گھر میں بھی دو، لوگوں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، سب کو دعوت دو نیکی کی، نماز کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، والدین کی خدمت کرنے کے لیے دعوت دو۔ یہ ساری دعوت جو ہے اس کو جو سب لوگوں کو یہ دعوت دینی چاہیے۔ تو برائی سے جو ہے وہ منع کرنا چاہیے، برے اعمال سے روکنا چاہیے۔ تو جس معاشرے میں اس فریضے کو یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا نظر انداز کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو لاپرواہی کی جائے، اس سے لاپرواہی کی جائے، سستی کی جائے، اس سے بالکل غافل ہو لوگ، امت جو ہے وہ غافل ہو جائے الا ماشاء اللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ جتنے لوگوں یہ کچھ لوگ جو ہے ایک بحری بیڑا ہے، ایک بحری بیڑے میں جتنے لوگ شامل ہیں سارے بحری جہاز میں سوار ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس مثال کو سمجھنا ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاز میں سوار ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگ نچلے طبقے میں ہوں گے، اس کی دو سٹوریاں ہوں گے، کچھ لوگ نیچے ہوں گے، کچھ لوگ اوپر ہوں گے۔ نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اوپر جاتے ہیں، وہ بار بار اوپر جاتے ہیں، وہ اوپر والے جو ہے تکلیف میں آتے ہیں کہ یہ پانی لینے بار بار آ جاتے ہیں، وہ تنگ پڑتے ہیں، وہ ان کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے والے لوگ جو ہیں، یہ جو نیچے لوگ ہیں، نچلے طبقے والے لوگ ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ یار ہم جب اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے تو وہ جو ہے وہ تنگ پڑتے ہیں، ہمارے آنے جانے سے بار بار تنگ پڑتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ میرے محترم بھائیوں غور طلب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ وہ سوچتے کیا ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں، یہ سمندر میں جو بحری بیڑا چل رہا ہے، ہم اس بحری بیڑے کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ پانی نیچے سے اوپر ہمیں مل جائے گا، ہمیں اوپر نہیں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو اوپر والے ہیں، اوپر والے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہونے لگا ہے، اگر وہ ان کو یہ غلط کام سے، یہ برائی سے، یہ ایک برائی ہے، جب وہ سوراخ کریں گے پانی بحری بیڑے کے اندر داخل ہوگا تو کیا خیال ہے آپ کا، وہ نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے ڈوبیں گے؟ وہ سب ڈوب جائیں گے۔ جب وہ سوراخ کریں گے پانی بحری بیڑے کے اندر داخل ہوگا تو سارا بیڑا ڈوب جائے گا، اگر وہ نہیں روکتے تو وہ خود بھی ڈوبیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے، اگر وہ منع کرتے ہیں، وہ فتنہ وہیں بند کرتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں، اس جو برائی کو روک لیتے ہیں، اسی جگہ پر روک لیتے ہیں، تو سب بچ جائیں گے۔ اسی طرح معاشرہ ہے، اسی طرح یہ دنیا ہے، اسی طرح یہ امت محمدیہ ہے۔ اگر تم یہ گمان کرو، اگر ہم یہ گمان کریں کہ ایک انسان برائی کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، وہ طاقتور ہے، وہ ہٹ درم ہے، وہ برا ہے، وہ نہیں مانے گا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ برائی سے نہیں رکے گا تو ہم نیکی کی طرف گامزن ہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں، تو میرے محترم بھائیو یہ سوچنا بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو روکو، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا جب آپ نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، آگے آپ کی نسل جو ہے وہ نیکی پر ہوگی،
وہ آگے آپ کے کہنے پہ وہ رکتا ہے یا نہیں رکتا، لیکن یہ آپ کی نسل نیکی پر جو ہے آگے چلے گی، آپ کی نسل نیکی پر چلے گی، برائی کو روکتی رہے گی۔ وہ برا اگر برا بندہ برائی جو ہے وہ نیکی کی طرف آ جاتی ہے تو وہ ڈبل صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس بات کی تلقین کی، تاکید کی کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، برائی کو دیکھ کے خاموش نہ رہو، برائی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہ کرو، اس کو جس طرح آپ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کو روکو۔ ہاتھ سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکو، اگر اس کو زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، اگر یہ سب سے نچلے درجے کا ایمان ہے کہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم از کم اس کو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو دلیل دی ہے، اس کی جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ بحری بیڑا ہے، اس میں نیچے سراخ کرنے لگے ہیں وہ، اگر اوپر والے آ کے ان کو نہیں روکیں گے تو وہ سراخ کر دیں گے، جب سراخ کریں گے تو اس بحری بیڑے کے اندر پانی بھرے گا، وہ پانی بھر کے وہ ڈوب جائے گا سمندر میں، وہ سمندر میں بحری بیڑا ڈوب جائے گا، پھر وہ اوپر والے جو تنگ پڑتے تھے وہ بھی نہیں بچیں گے، اور جن کی وجہ سے تنگ پڑتے تھے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے ہر برائی کا دروازہ بند کرنا، ہر برائی کے خلاف کھڑا ہونا، ہر برائی کو روکنا، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے محلے میں ہے، علاقے میں ہے، شہر میں ہے، اس کے 3 مرتبے ہیں میرے محترم بھائیوں، ہمیں 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ پہلا، اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکو، اگر طاقت یہ اتنی نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم میرے محترم بھائیوں اس کو دل سے برا جانو۔ یہ ہم جو ہے اس کا جو 3 شرطیں اور انکار منکر کے 3 مراتب ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے 3 شرائط کیا تھیں؟ جب ہم شرطیں بیان کر رہے تھے تب ایک تو ساتھی تھے، پہلی شرط ہے شرعی علم کا ہونا، جس نے دعوت دینی ہے اس کے پاس شریعت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اور اعمال کے مطابق اور اللہ کے قرآن کے مطابق شرعی علم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ دوسرا یعنی دعوت کا کام کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، نیکی کی دعوت دینا، اس کے لیے نرم رویے کا ہونا یہ بھی لازم ہے۔ اور تیسری بات میرے محترم بھائیوں، صبر کرنا، اگر آگے سے جواب مشکل آتا ہے، آگے سے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ جو ہے آگے سے آپ کو الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں، اس پر صبر کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ آگے 3 مرتبے ہیں برائی کے خلاف، اور اس کو ہاتھ سے روکنا، اس کو زبان سے روکنا، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانیں۔ یہ 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتیجے میں ہے۔ اگر میرے محترم بھائیوں آگے 1-2 نقطے باقی ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔